اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ جمعیت علماء کو، حضرت مولانا ارشد مدنی کو بہتر صلہ، بہتر بدلہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرمائیں۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے جو نیچ اور گھٹیا حرکت کی تھی کہ حلال مصنوعات پر پابندی، اتر پردیش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے گھٹیا حرکت کی تھی، جس کے بعد باقاعدہ حلال مصنوعات کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی تھی۔ اسی کو لے کر جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ حلال مصنوعات پر پابندی کو لے کر یوگی سے جواب مانگا ہے سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ میں جمعیت علماء کی درخواست پر سماعت ہوئی، 2 ہفتوں کے اندر ریاستی سرکار کو جواب داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے اداروں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے والی اتر پردیش حکومت سے آج سپریم کورٹ نے جواب طلب کیا ہے۔ وہیں مولانا ارشد مدنی نے حکومت اتر پردیش کے حکم نامے کو شہریوں کے بنیادی حقوق کے سراسر منافی قرار دیا۔ یہ اطلاع جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز میں دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس سندیپ مہتا نے جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی، جمعیت علماء حلال فاؤنڈیشن اور حلال انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے داخل کردہ عرضیوں کی سماعت کرتے ہوئے اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کر کے اس سے 2 ہفتوں کے اندر جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ جمعیت علماء کے وکلاء نے زبردست انداز میں سپریم کورٹ میں بحث کرتے ہوئے کہا کہ حلال پروڈکٹس، حلال مصنوعات پر پابندی کا اثر پورے ملک پر پڑا ہے، جس کی وجہ سے ایک مخصوص فرقے کو، یعنی خاص طور سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کی اکنامی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اور جمعیت کے وکلاء نے یہ بھی کہا کہ یہ گھٹیا حرکت جو ہے یوگی نے صرف جمعیت علماء اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ مقدمہ قائم کیا ہے، جسے ختم کیا جانا چاہیے۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی یعنی آپ کے ایک دبنگ اور قد آور بولنے والے نیتا سنجے سنگھ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔
जी हाँ, चल ही रहा है ये सब। मोदी जी जब तक रहेंगे ये घटिया हरकतें होती रहेगी। तो अब संजय सिंह जेल में हैं, लेकिन खबरें आ रही है कि वो जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं पर स्वाति मालेवाल को भी आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं और अब वो जेल से ही राज्यसभा इलेक्शन लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से संजय सिंह को राज्यसभा रुकन बनाने का फैसला किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि राज्यसभा के रुकन के तौर पर संजय सिंह की मुद्दत 27 जनवरी को खत्म होने वाली है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली की अदालत में एक अर्जी दाखिल की जिसमें उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन के लिए नामजदगी दाखिल करने की इजाजत मांगी थी। इस पर अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल के अफसरान के सामने संजय सिंह नामजदगी से मुताल्लिक दस्तावेजों पर दस्तखत कर सकते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त शाही ईदगाह मथुरा को लेकर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की जो अर्जी थी उसे निकाल कर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल जुमा को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर कृष्ण जन्मभूमि के तौर पर मंजूरी देने और मस्जिद को हटाने के लिए जो अर्जी दाखिल की गई थी उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत उज़्मा ने मफाद आम्मा की अर्जी यानी PIL खारिज करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अर्जी पर गौर खौस करने से इनकार कर दिया। हालांकि ये वाज़ेह किया गया कि अर्जी गुजार किसी भी कानून की दुरुस्तगी को चैलेंज देते हुए एक अलग अर्जी दाखिल कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैं 10 साल से इसके खिलाफ बोल रहा हूं, जी हाँ, और अब अपोजिशन पार्टियां इसके खिलाफ बोल रही है। लेकिन इन कमबख्तों ने पहले से अगर जागृति मुहिम चलाई होती, जनता को बेदार किया होता, तो ये 10 साल में जो मुल्क का सत्यानाश बीजेपी ने किया है ये भी नहीं होता। ये जो नफरतें, दंगे, फसाद, हिंदू मुसलमानों में नफरतें, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठाए गए और विकास और मुल्क की तरक्की रुक गई, ये भी ना होता। क्योंकि EVM से मुताल्लिक अक्सर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे पिंजरे में तोते की जान पिंजरे में, ऐसे ही मोदी की जान और बीजेपी की जान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में है। खैर, EVM से मुताल्लिक शुकूक और शुबहात पर कांग्रेस के दावे मुस्तरद कर दिए गए। कमीशन जयराम रमेश के खत का जवाब कमीशन ने दिया। वहीं पर इंडिया इत्तेहाद यानी जो अभी अपोजिशन पार्टियों का अलायंस हुआ है, उस इत्तेहाद को, उस गठबंधन को इलेक्शन कमीशन ने मिलने का भी वक्त नहीं दिया। जी हाँ, अब कानून ही ऐसा लाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर भी बीजेपी के अंडर ही में रहेगा और वही बनेगा जिसको मोदी जी और बीजेपी चाहेगी। तो ये तो होना ही था। बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त आ रही है कि रियासत बंगाल में ईडी की टीम पर 200 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। छापे मारने गई थी ईडी की टीम, जिस पर जबरदस्त अंदाज में पत्थराव किया गया। कई लोग जख्मी हुए। गाड़ियों में, ईडी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि इस मामले को लेकर NIA से तहकीकात का मुतालबा किया गया है। गवर्नर ने वजारत दाखिला सेक्रेटरी को बुला लिया है। वहीं पर कांग्रेस और बीजेपी ने रियासत बंगाल में कानून नज़्मो नस्क पर सवाल खड़े किए हैं। ईडी की टीम पर बंगाल में 200 से 250 तक पर मुश्तमिल हुजूम ने जोरदार अंदाज में ईडी टीम पर हमला किया, जो मगरिबी बंगाल में छापा मारने गई थी। बताया जा रहा है कि ये ईडी की टीम तृणमूल लीडर शाहजहां शेख के घर पहुंची थी। टीम अभी लीडर शाहजहां शेख के घर पहुंची ही थी कि लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की घटिया हरकतों की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। अभी बहुत ही घटिया और नीच हरकत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की। एक मुस्लिम नौजवान के साथ दरिंदगी, बर्बरियत का सलूक किया। गौकशी के शुबह में सब्जी फरोश
کہ نازک مقام میں چھڑی داخل کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کا جھٹکا بھی اسے دیا گیا، ایسا الزام لگ رہا ہے۔ اتر پردیش کے بدایوں ضلع سے یہ حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے، جہاں گو ہتیا کے شبہ میں ایک مسلم نوجوان کو تشدد بنانے کے الزام پولیس چوکی انچارج اور 4 کانسٹیبل سمیت 2 نامعلوم افراد کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ایکٹیوسٹ کاشف ارسلان نے لکھا کہ پولیس کے 5 افسران نے گو ہتیا سے منسلک ہونے کے شبہ میں ایک مسلم نوجوان پر تشدد کرتے ہوئے اس کے پاخانے کے راستے میں چھڑی ڈال دی اور اسے بجلی کے جھٹکے دیے۔ کاش ارسلان نے یوپی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کاشف ارسلان نے یوپی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ یوپی پولیس ان سبھی پر فوری کارروائی کر کے انہیں سسپینڈ کرے یا پھر کھل کر افسران بیان جاری کریں کہ ہم صرف ایک خاص کمیونٹی کو ہی سیکورٹی فراہم کریں گے، مسلمان اپنی حفاظت خود کریں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایودھیا سے، جی ہاں، جہاں پر بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، اس ایودھیا میں سے خبر آ رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بابری مسجد کا بھویہ اوپننگ جو ہے 22 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، جس کا پورا سہرا ناجائز طریقے سے مودی جی اور بی جے پی پہن رہی ہے۔ اب ایودھیا پر محنت کی جائے گی تاکہ 2024 میں اس کا پورا فائدہ الیکشن میں مل جائے۔ تو خبریں آ رہی ہے کہ مرکزی کابینہ نے ایودھیا میں ہوائی اڈے کو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے طور پر منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں ایودھیا ہوائی اڈے کو اب انٹرنیشنل ہوائی اڈا قرار دینے اور اسے مہارشی والمیکی بین الاقوامی ہوائی اڈا اور ایودھیا دھام کا نام دینے کی تجویز کو منظوری دے دی گئی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ اس وقت ریاست مہاراشٹر کے کوکن سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ڈان داؤد ابراہیم، گینگسٹر داؤد ابراہیم کے رشتہ داروں سے جڑی جائیداد نیلامی میں فروخت کی جا رہی ہے۔ نیلامی کے لیے رکھی گئی جائیدادوں میں مہاراشٹر کے رتنا گری میں داؤد کے بچپن کا گھر اور 3 دیگر جائیداد بھی شامل ہے۔ داؤد ابراہیم کا آبائی پلاٹ، جس کی ریزرو قیمت 15,04,40 روپے رکھی گئی تھی، جمعہ کو 2 کروڑ روپے کی قیمت میں نیلامی ہوئی۔ مفرور انڈرورلڈ ڈان کی 4 آبائی جائیدادوں میں سے یہ سب سے چھوٹا پلاٹ تھا، جسے اسمگلرز اینڈ فارن ایکسچینج یعنی اثاثوں کی ضبطی اتھارٹی نے نیلام کیا تھا۔ مذکورہ جائیداد مہاراشٹر کے رتنا گری ضلع کے ممبکے گاؤں میں زرعی پلاٹ ہے، جو داؤد ابراہیم کاسکر کا آبائی گاؤں ہے، اور ایک اور جائیداد جس کی قیمت 1,56,000 روپے مقرر تھی، 3,28,000 روپے میں فروخت ہوا۔ چاروں جائیدادوں کی قیمت 19,02,000 روپے رکھی گئی تھی۔ نیلامی کی بولی اور نیلامی کو کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد درپیش مسائل پر ایڈوکیٹ اجے سریواستو نے کہا کہ جب 2001 میں نیلامی ہوئی تھی تو اس کی نیلامی محکمہ انکم ٹیکس نے کی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے جائیداد کے قبضے کی پیشکش نہیں کی۔ میں اب بھی اس کے لیے عدالت میں کیس لڑ رہا ہوں، 23 سال ہو چکے ہیں، آج یہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے علمی شہر، ایجوکیشنل سٹی کے نام سے جانا جانے والا پونا اب بدنام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دن دہاڑے وہاں پر گولیاں مار کر قتل ہو رہے ہیں۔ پونا سے ہمارے رپورٹر اظہر بابا قادری اور حافظ شعیب انصاری نے بتایا کہ گزشتہ کل پونے میں
बदनाम जमाना गैंगस्टर शरद मोहोल का दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुणे के कोथरूड इलाके में दोपहिया गाड़ी पर सवार नामालूम हमला आवरों ने हमला किया। इस वाकये में शरद मोहोल को 3 गोलियां लगी। फायरिंग के बाद शरद की इलाज के दौरान आखिर मौत हो गई। यह वाकया गुज़िश्ता कल यानी जुमा के दिन पेश आया। इब्तदाई मालूमात से यह बात सामने आई है कि यह फायरिंग गैंगवार के मामले में हुई है। पुणे पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी अफसोसनाक खबर मुंबई से आ रही है। जी हाँ, मुंबई के एक हॉस्पिटल से एक नाबालिग लड़की की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ इस्मत दरी, जी हाँ, और खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक ऑफिसर ने बताया कि पुलिस ने यह मामला एक लड़की की मौत के सिलसिले में दर्ज किया है। लड़की की लाश मुंबई के मलाड में मुलजिम डॉक्टर के दवाखाने से मिली है। ऑफिसर ने बताया कि यह वाकया 28 दिसंबर को इस दवाखाने में पेश आया जहां लड़की काम करती थी। डॉक्टर के दवाखाने का शनाख्ती कार्ड लड़की के गले में लटका हुआ पाया गया। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए म्युनिसिपल अस्पताल भेज दिया।